معدنیات ہیں جن کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، لیکن اس کی بہت اچھی رائلٹی، بہت کچھ اچھا ان کے لوکل سرداروں کے تھرو لوگوں کو دیا جاتا ہے، لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتا۔ خواہ مجید بریگیڈ ہو، بی ایل اے ہو، باقی جتنے ہیں، یہ تمام کے تمام ایبسولوٹلی فنڈڈ بائی دی ہاسٹائل ایجنسیز۔ سانحہ مشرقی پاکستان را نے یا ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے مکتی باہنی بنائی۔ جہاں جہاں خلش تھی وہاں وہاں انہوں نے نفرتوں کے وہ بیج بوئے کہ جو بعد میں تناور درخت بنے۔ یہ غیرت اور عزت والا بنگلہ دیش میں بھی لایا گیا تھا۔ یہاں پر بھی بلوچ خواتین کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ جی آپ کی عزت، آپ کی غیرت۔ اب جب تک وہ چند بلوچ خواتین کو آگے لا کے کوئی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ کرا دیں جو کہ سٹیج ڈرامہ ہو، جس سے مزید نفرت گہری ہو، تو یہ ان کے کام ہے اور یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے۔ آج مشرقی پاکستان والے بھی پچھتا رہے ہیں سیم۔ کل کو یہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ نہیں بھئی ہم ایک غلط کام کر رہے تھے۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ جب بھی پاکستان نے یا وفاق نے وہاں سے کوئی بھی جیسے سوئی گیس ہے یا باقی منرلز ہیں یا آپ کا ریکوڈیک ہے یا آپ کا اور اس سے ریلیٹڈ بہت سی وہ ہیں معدنیات ہیں جن کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، لیکن اس کی بہت اچھی رائلٹی، بہت کچھ اچھا ان کے لوکل سرداروں کے تھرو لوگوں کو دیا جاتا ہے، لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتا۔ اس میں ذاتی طور پہ یہ خود سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا یا وفاق کا یہ طرز کبھی بھی ایک صحیح اپریشیٹیبل طرز نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کھربوں روپیہ ان سرداروں کو دے دیں گے کہ جو آلریڈی جنہوں نے استحصال کیا ہوا ہے اپنے علاقے کے، اپنے قبیلے کے، اپنے ان لوگوں کا، وہ تو صرف اپنی ان سب کے جتنے بھی سردار ہیں سب کے آپ فرانس کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ، یو اے ای، ہر جگہ ان کی جائیدادیں، ان کے بزنس، ان کے کاروبار سب چیزیں چل رہے ہیں۔ کراچی میں ان کی پوری مافیاز قائم ہیں، پاکستان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں ادھر سے۔ لیکن اپنے علاقے میں جب آپ ڈیرہ بگٹی جائیں تو کرۂ ارض کا آپ کو لگے گا کہ سب سے پسماندہ ترین علاقہ ہے، اور آپ کو ایسے لگے گا پتھر کے دور میں تقریباً۔ میں خود وہاں 5-7 سال سروس کی ہے میں نے، فار فلنگ ایریاز میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ جو ترقی کا معیار ہونا چاہیے وہ اس وجہ سے نہیں ہو پاتا کہ وہاں پہ سرداری سسٹم جو ہے جس کو ہماری وفاق نے جس پہ اعتبار کیا اور جس کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی وہ نہیں ہو پایا۔ سیکنڈلی اب آ جائیے سر، جو آپ کا بین الاقوامی وہاں پہ کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس میں ایک بنیادی کلیے کے مطابق بلوچ لوکلز کا، بلوچستان کا حصہ طے ہے اور وہ ان کو ان کی گورنمنٹ کے تھرو ملنا ہے۔ لیکن کیونکہ جس طرح ہم نے کہا نا، یہ سرداری سسٹم اور ان سسٹم، لوگ وہاں پہ کچھ عادی ہو چکے ہیں کہ ہر جو کام ہو تو ہمیں اس کا حصہ پہلے مل جائے۔ بھئی ایک کام، ایک ریلوے لائن نے بچھنا ہے، ایک پروجیکٹ نے شروع ہونا ہے ریکوڈیک کے اندر یا آپ کے کسی اور جگہ پہ، اس نے ایک خاص مدت کے بعد وہ ریٹرن دینا شروع کرتا ہے اور اس میں بجا ان کا حق ہے، ہونا چاہیے، اس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کلیتاً یہ چیز غلط ہے، اصولی طور پہ یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی کام شروع ہونے سے پہلے جی ہمیں حصہ دے دیں آپ اس کے سے جو بھی متوقع آمدنی ہے۔ اس اپنی جو ان کا پرابلم لوگوں کا، تو انہوں نے یہ ایک پلی بنا لی کہ ہم نے اس وجہ سے کسی کام کو ہونے نہیں دینا، اور اگین پھر اس کو بیسٹ یوٹیلائز کیا
آپ کی ہاسٹائل ایجنسیز نے، خواہ مجید بریگیڈ ہو، BLA ہو، باقی جتنے ہیں، یہ تمام کے تمام ایبسولوٹلی فنڈڈ بائی دی ہاسٹائل ایجنسیز۔ برملا کہتی ہے جو ہندوستان کے قومی سلامتی کے ہیں اجت ڈول، انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ جی ہم بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان تمام کی فنڈنگ، ان تمام کی سپورٹ، خواہ وہ ہمارے کچھ عرب خلیجی ریاستیں ہوں وہاں پہ یا برطانیہ میں یا جہاں بھی، دے آر ایکٹیولی ڈوئنگ اٹ، اور بہت حد تک ہماری ایجنسیز کو اس کا توڑ بھی کر رہی ہیں، جواب بھی دے رہی ہیں۔ لیکن اگین کہ جب ایفرٹ اتنی بڑی پوٹن ہو رہی ہے اور ان کو آن گراؤنڈ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں وچ کین بی یوزڈ، کیونکہ ایک طبقہ فکر ہے وہ اسٹیٹ وے کہتا ہے کہ بھائی پھٹنے والا تو بلوچی ہے، اگر اس نے خودکش بمبار کیا ہے تو اس کو کس لیول کی موٹیویشن ملی، کیا اس کو لالچ دی گئی کہ وہ پھٹنے پہ تیار ہوا، تو یقیناً اس کو ذہنی طور پہ اس حد تک مفلوج کر دیا گیا، بلیک میل کیا گیا یا برین واش کیا گیا کہ جس پہ وہ اس عمل کی حد تک جانے کے لیے تیار ہوا۔ سانحہ مشرقی پاکستان، انہوں نے ذہن مکتی باہنی بنائی، انہوں نے را نے یا ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پورا ڈیٹیل ان ڈیپتھ بنگلہ دیش کے مسئلے کو اسٹڈی کیا، پھر اس پہ کام کیا، اور انہوں نے جہاں جہاں خلش تھی وہاں وہاں انہوں نے نفرتوں کے وہ بیج بوئے کہ جو بعد میں تناور درخت بنے۔ ایگزیکٹلی جب بھی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کام شروع کرتی ہے کسی ملک اور قوم کے خلاف، تو وہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ جی ہمیں فلاں چیز بتا دو یا یہ رپورٹ دے دو یا فلاں کر دو یا ڈھمکاں کر دو۔ They penetrate into your society. They find out the space, they find out the place, they find out the exact location، ہم نے کہاں کیسے کیوں اسٹرائک کرنا ہے۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو یا جو بھی وہاں کے مسائل تھے، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو طلباء کے اوپر یہ والا لا کے کہ غیرت عزت والا عنصر بھی، یہ غیرت اور عزت والا بنگلہ دیش میں بھی لایا گیا تھا۔ یہاں پر بھی بلوچ خواتین کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ جی آپ کی عزت، آپ کی غیرت۔ اب جب تک وہ چند بلوچ خواتین کو آگے لا کے کوئی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ کرا دیں جو کہ سٹیج ڈرامہ ہو جس سے مزید نفرت گہری ہو، تو یہ ان کے کام ہے اور یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے۔ لیکن اگین یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے اور ماشاءاللہ وہ کر بھی رہی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو پکڑتی ہیں، اس چیز کو تش تش بام کرتی ہیں اور تمام چیزیں قوم کے سامنے لاتی ہیں۔ اب جب سامنے لاتی ہیں تو اس وقت ہمارے میڈیا کا، معاشرے کا اور ہماری یہ جو ایک ہمارا مذہبی گروہ بندیاں ہیں اور مذہبی جو لیڈرشپ ہے، اس کا بھی فرض ہے کہ ان تمام علتوں کا، یہ تمام وہ جو خطرات ہمیں ہیں اور جس جگہ کو یہ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس کا برملا اظہار وہاں سے کیا جائے۔ بھئی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بلوچستان کے ڈیپ اندر ایک صوبے ضلع یا ایک گاؤں کے اندر ایک DC کا، AC کا، تحصیلدار، پٹواری یا سرکاری کوئی بھی دفتر نہیں ہوگا، لیکن مسجد ضرور ہوگی، اور جہاں مسجد ہے تو وہاں تک آپ کا پیغام، اب وہاں پیغام اگر نفرتوں کا جائے گا، غصے کا جائے گا، ہم اسی انسٹیٹیوشن کو بہت خوبصورتی سے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو کچھ غلط خواب دکھائیں یا سنہرے خواب دکھائیں یا ان کو کوئی غلط بیان، صرف ان کو اس تھریٹ سے بچا لیں جس کا شکار وہ دشمن کے پروپیگنڈا اور ڈائریکٹ انوالومنٹ آف دیئر ایجنسیز انٹو دی افیئرس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کا یہ والا طبقہ پھر سوری ٹو سے
آپ کو میں سم ہاؤ یہ ریلیٹ ہو گیا ہے مشرقی پاکستان کا اور موڈس اپرنڈائی کے اس طرح سے نفرت پیدا کی گئی تھی. آج مشرقی پاکستان والے بھی پچھتا رہے ہیں، ہم بھی پچھتا رہے ہیں. دونوں دوبارہ ملنا چاہتے ہیں لیکن اب پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے. سیم کل کو یہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ نہیں بھئی ہم ایک غلط کام کر رہے تھے. اس چیز کا ان کو ادراک کرانے کے لیے ہمارے اساتذہ، ہمارے پروفیسر صاحبان، ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں یہ ایک بہت اہم اور ہراول دستے کا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن سم ہاؤ اٹ از مسنگ.